نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. گزشتہ قسط میں ہم نے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اور حضور کی ولادت کا وہ پہلو بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس طرح ہوئی، اور پھر حضور کا اسم گرامی کن شخصیات نے رکھا، کیا رکھا، اور پھر عقیقہ کیا گیا. آج ہم بیان کریں گے رحمت والے کی رحمت بنو سعد میں. اللہ تعالی ہی اپنے رازوں کو جانتے ہیں کہ اس نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پیدا فرمایا جہاں ساری دنیا سے الگ ہی یہ روایت تھا کہ بڑے اور اونچے گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے مکہ سے باہر کسی گاؤں یا دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ بچہ اصل عربی تہذیب اور اصل عربی زبان سیکھ سکے اور صاف ستھری ہوا سے اس کی اچھی پرورش ہو سکے. اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کمزور، پسماندہ اور گرے پڑے ترقی کے دور میں پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو بھی نصیب ہو جائے اور شہر کی شہریت کا بھی ان پر کوئی احسان نہ رہے. کل انہیں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ انہوں نے یہ بلند و بالا اخلاق مکہ شہر کے ماحول سے سیکھے ہیں. خیر، راز جو بھی ہو، کچھ ہی دنوں کے بعد طائف سے آگے مکہ المکرمہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور پہاڑوں میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر شہتہ نامی گاؤں میں بنو سعد نام کا ایک قبیلہ رہتا تھا. ان کی بہت ساری عورتیں دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لینے مکہ آئیں. انہیں کے ہمراہ حضرت سعدیہ بنت عبداللہ ابن حارث المعروف ابو زویب بھی اپنے شوہر حضرت حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ مکہ آئیں. لیکن یہاں عجیب معاملہ پیش آیا. بنو سعد میں چونکہ قحط سالی تھی، گرمی کی وجہ سے وہاں کا حال بہت ابتر ہو گیا تھا. حضرت حلیمہ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بھی بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے، اس لیے ان کو کسی بڑے گھر سے کوئی بچہ نہیں ملا. دن بھر وہ گھروں میں چکر لگاتی رہیں لیکن خالی ہاتھ ہی رہیں. ادھر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری عورتوں نے کئی مرتبہ دیکھا، بلکہ حضرت حلیمہ نے بھی دیکھا. بہت پیارے لگے، دل نے بھی بہت چاہا، لیکن ہائے رے دنیا کی لالچ، ایک تو یتیم ہے، دوسرے حضرت عبد المطلب سردار مکہ ہونے کے باوجود مالی حالت بہت کمزور ہے، پھر مزدوری کہاں سے حاصل ہوگی. اس لیے سب نے ہاتھ کھینچ لیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا، کیونکہ ان کی نظر دنیا کے مال پر تھی. شام کے وقت حضرت حلیمہ سعدیہ نے عاجز آ کر اپنے شوہر سے کہا، کیوں نہ ہم وہ یتیم بچہ ہی لے لیں، حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن خالی ہاتھ واپس جانا اچھا نہیں لگتا. حارث نے کہا، بہت اچھا. اس طرح حضرت حلیمہ کو ان کا غریب ہونا کام آ گیا اور ان کی گود میں دنیا جہان کی ساری دولت آ گئی. سبحان اللہ، قسمت اپنی اپنی ہوتی ہے، مقدر اپنا اپنا ہوتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس سواری کے لیے ایک سفید لاغر اور دبلی گدی اور ایک اونٹنی تھی، جس کا حال یہ تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلتا تھا.
جس کی لاغری کا میری سہیلیاں مجھے بار بار تانا دیتی تھی، اب یہ قسمتوں اور برکتوں والا ایسا بچہ لیا کہ پورا معاملہ ہی بدل گیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میری چھاتیاں بالکل خشک تھیں، وہ دودھ سے بھر آئیں، اتنا دودھ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہو گئے اور آپ کا رضائی بھائی بھی سیر ہو گیا اور صبح تک آرام سے سوئے رہے۔ میری لاغر گدی اور اونٹنی اب تیز رفتار ہو گئیں کہ تھامے نہیں تھمتی۔ میری سہیلیوں نے پوچھا، حلیمہ تو نے سواری بدل دی تو نہیں؟ دراصل سواری تو وہی تھی لیکن سوار بدل چکا تھا۔ اونٹنے کا دودھ دوہنے کے لیے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، سارے برتن دودھ سے بھر گئے لیکن دودھ تھنوں سے ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا، حلیمہ خوب سمجھ لے، خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے۔ ہم اسی طرح اپنے گاؤں میں پہنچ گئے۔ میرا گھر بھی رحمتوں اور برکتوں سے پر ہو گیا۔ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتی تو دودھ سے بھری ہوتی اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتی، تھنوں میں ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز ہو کر آتی اور دوسروں کی بکریاں بھوکی واپس آتی، تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہ ہوتا۔ پھر وہ چرواہوں کو ڈانٹتے لیکن ان کو حقیقت کا علم نہیں تھا۔ اس طرح برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رضائی بھائی حضرت عبداللہ اور رضائی بہن حضرت شیمہ نے بھی کچھ دن سکون سے گزارے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے دودھ چھڑا دیا۔ اس وقت یہ بچے دوسرے بچوں کے مقابلہ میں کافی بڑے لگتے تھے۔ قاعدہ و قانون کے مطابق اب والدہ کو واپس دینے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن ہمارا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس بچہ کو واپس کر دیں۔ دل کی تڑپ تھی کہ اس کی برکتوں اور رحمتوں سے کچھ وقت اور فائدہ حاصل کر لیں۔ اس کے لیے طرح طرح کے بہانے تلاش کرنے لگیں۔ وعدہ کی مجبوری کی بنا پر واپس والدہ کے پاس لے تو آئیں، مگر پہنچتے ہی میں نے درخواست کر دی کہ اس در یتیم کو چند روز اور میرے ہی پاس چھوڑ دیں، یہ کچھ پرورش حاصل کر لے اور میری آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں۔ اللہ کی شان کہ مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت آمنہ نے میری درخواست کو قبول کر لیا اور مجھے مزید 2 سال کی اجازت دے دی۔ پھر میں اس خوشی کو کیسے بیان کروں جو واپسی پر مجھے حاصل ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ ہی فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 سال کے تھے تو میرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگ گئے۔ جس طرح دودھ پینے میں آپ کی ایک الگ شان تھی کہ کبھی دونوں چھاتیوں کا دودھ نہیں پیا، دوسری چھاتی اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اسی طرح بکریوں کے ساتھ بھی وہ اخلاق و کردار میں دوسرے بچوں سے بالکل الگ ایک اعلیٰ شان والے تھے، جس کی وجہ سے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ بچے کھیل کود میں مشغول ہو جاتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ کر بکریوں کی حفاظت کرتے تھے۔ 4 سال کی عمر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ سیرت کی کتابوں کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں بھی تفصیل سے موجود ہے کہ ایک روز آپ رضائی بہن بھائیوں کے ہمراہ بکریاں چرانے جنگل گئے ہوئے تھے کہ اچانک ایک
ایک سفید لباس والے دو فرشتے انسانی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا کر سینہ مبارک چاک کر کے قلب مطہر کو نکالا اور زمزم سے دھو دیا اور اس میں سے جمے ہوئے خون کے سے ایک ٹکڑے کو نکال کر کہا یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا۔ دوسرے بچے یہ عجیب واقعہ دیکھ کر ڈر گئے اور گھر کی طرف دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سے کہا ہمارے قریشی بھائی کو اس طرح دو آدمیوں نے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ سنتے ہی حلیمہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ دوڑتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں، چہرہ انور کا رنگ پھک ہو گیا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ حضرت نے پورا واقعہ سنا دیا۔ حضرت حلیمہ سن کر بہت زیادہ گھبرا گئیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ دونوں نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب اس مبارک ہستی کو والدہ کے سپرد کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ڈرتے ڈرتے مکہ پہنچ گئے۔ حضرت آمنہ کو پورا واقعہ سنایا۔ انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا میرے بچے کی کچھ عجیب ہی شان ہے، میں تو پہلے سے ہی اس طرح کی بہت ساری حیرت ناک باتیں دیکھتی رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ اب کیا ہوا؟ یہ ایک ڈر تھا جس کی بنا پر حضرت حلیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لانے پر مجبور ہو گئیں، ورنہ جو برکتیں انہوں نے 4 سال میں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی ان کے بعد وہ واپس کب کرتی؟ اس طرح 4 سال کی عمر میں کائنات کے سردار، نبیوں کے امام، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ماں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ والدہ محترمہ حضرت آمنہ کو خیال آیا کہ ان کے رشتہ داروں سے تو کئی بار ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کی زیارت کر کے بارہا اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی، لیکن دادا عبد المطلب کا ننھیال آرزو مند ہے، اور کچھ مورخ کہتے ہیں کہ در حقیقت ان کو اپنے شوہر کی بہت یاد آ رہی تھی، وہ ان کی قبر پر جانا چاہتی تھی۔ بات جو بھی ہو، 6 سال کی عمر مبارک میں حضرت آمنہ نے اپنے لاڈلے چاند کو مدینہ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس سفر میں حضرت آمنہ کے ہمراہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی باندی حضرت ام ایمن بھی تھیں، جو آپ کی دائی بھی لگتی تھی۔ مدینہ المنورہ میں 1 مہینے تک حضرت عبد المطلب کے ننھیال بنو نجار میں رہے۔ اس 1 مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک تالاب میں تیرنا سیکھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ میں کچھ یہودی عالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ آخری نبی ہوں گے، اور یہ بات مدینہ میں پھیل گئی۔ پھر کچھ تو اپنی پرانی کتابوں کو تلاش کرنے کی خوشخبری دیتے تھے، اور کچھ تعصب اور ضد کی بنا پر لوگوں کو ڈراتے تھے کہ آخری نبی تشریف لے آئے۔ اب اس سورج کو طلوع ہونے کے بعد ہمارے ٹمٹماتے چراغوں کا کیا ہوگا؟ انہی باتوں کی وجہ سے حضرت آمنہ نے 1 مہینہ کے بعد واپسی کا انتظام کر لیا، ورنہ اتنا جلدی یہ ننھیال والے ان کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی قسط میں اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ قسط میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ کی وفات کس طرح ہوئی، اور آپ نے یتیمی کا دور کس طریقے سے دیکھا، کون کون سی پریشانیاں آئیں، تو انشاءاللہ اگلی قسط کا انتظار کیجئے۔ قسط اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ویڈیو کو کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمارے فیس بک پیج، انسٹاگرام پیج اور یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں، اور ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر کے سیر ہو سکیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔